آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس خارجی نے لی تھی؟ عبد الرحمن بن ملجم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب ہے 7 دن میں۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین کا نام بتائیں۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کم عرصہ رفاقت پانے والی بھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ماہ تک رفیق حیات رہیں۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔
غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ سوال ہے کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی بنت ابو طالب نے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ سوال ہے مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ مدینہ منورہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے دردی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔
زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سوال ہے صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے ہاں میم والی صورتوں کو۔ سوال ہے کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب ہے جنگ جسر۔ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ سوال ہے وہ کون جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے عمیر بن وہب۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال ہے ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ سوال ہے تابوت سکینہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔
جس عورت کے بچے زیادہ روتے ہیں اس میں کیا برائی ہوتی ہے؟ وہ صفائی پسند نہیں ہوتی۔ منہ میں پانی بھر کر نہانے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ نزلہ و زکام نہیں لگتا۔ کس وقت کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ کس خلیفہ نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کا بھی قریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس نبی کے فرزند تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی۔ ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 107 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار کس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے قطب الدین احمد۔ سوال ہے عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟
जवाब है बेहदीन। कुरान मजीद में लफ्ज इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? 6 मर्तबा। सवाल है किस आदमी को 2 जन्नतें मिलेंगी? जवाब है फरमाने इलाही है कि जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सवाल है किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। किन 3 घरों में अल्लाह पाक का कहर नाजिल होता है? तीन घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह पाक को 3 घर सख्त नापसंद हैं। वो घर जिसमें औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची हो जाए। इस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और इसी मारे हुए हक के पैसे से इस घर की रोशनी और तकब्बुर हो। जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते। सवाल है क्या मस्जिद में एक जगह मखसूस कर लेना ठीक है? जवाब है ये गैर मुनासिब है। मशरू ये है कि मस्जिद में जहां सफ खत्म हो वहां बैठ जाए। मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले किसने दिया? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। सवाल है वजू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब है 18। सवाल है वो कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 मरतबा ही नमाज अदा की जाती है? जवाब है मस्जिद निमरा। किस नबी ने इब्लीस के हक में अल्लाह से दुआ मांगी? रिवायत में आता है कि इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूँ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करें ताकि वो मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी ये बात सुनकर इसके लिए दुआ फरमाई। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि मूसा तुम्हारी सिफारिश से इब्लीस की तौबा कबूल कर लूंगा, लेकिन इससे कहो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर इससे सजदा करे। तो इब्लीस ने यह सुनकर कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सजदा नहीं किया, अब तो वो वफात पा चुके हैं, तो अब इसे मैं सजदा क्या करूंगा।